اور شراب پی جائے گی، ولبس الحریر، اور مرد ریشم پھنکائیں گے، ولعن آخر هذه الامت اولها، اس امت کے آج کے لوگ پچھلے لوگوں کو ان پڑھ جاہل نادان کہیں گے۔ اب 1400 سال پہلے سے دوربین لگا کے، جیسے وہ دوربین کہنا ہی آپ کی شان میں گستاخی ہے۔ اللہ نے آپ کو آنکھ ہی وہ دی تھی جو عرش کی تحریر کو پڑھ رہی تھی کہ 1400 سال آگے دیکھنا کیا کام تھا۔ تو میرا نبی کا آنسو جو ٹپکا، جو روئے جو تڑپے، صحابہ جنتی، بیویاں جنتی، اولاد جنتی، اب کیوں رو رہی ہے؟ آنے والی امت کے لیے رو رہی ہیں، یا اللہ میری امت کو معاف کر دینا، یا اللہ میری امت کو معاف کر دینا، یا اللہ میری امت کو معاف کر دینا۔ آنے والی امت کے لیے آپ کا رونا تھا۔ اور کبھی اپنے نبی کی زندگی بھی تو پڑھو، کچھ دیر انٹرنیٹ سے اٹھ کر، عالمی خبروں سے اٹھ کر، اخبار رسالوں سے اٹھ کر آدھا گھنٹہ روز اپنے نبی کی زندگی پڑھنے کو دے دو، آدھا گھنٹہ قرآن پڑھنے کو دے دو۔ زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہوں، 1 گھنٹہ آپ سے مانگتا ہوں اس اللہ کے نام پر جس نے آپ کو اتنی دن، اتنی صبح دی، اتنی شامیں دی، اتنے دن دیے، اتنی دہائیاں دی، اس رب کے نام پہ مانگتا ہوں جس نے آپ کو عمر کے مجھے اور آپ کو اس حصے تک پہنچایا ہے۔ 1 گھنٹہ نکالو، 1 گھنٹہ کچھ قرآن کے ساتھ بیٹھو، کچھ اپنی نبی کی سیرت کے ساتھ بیٹھو، پتہ تو چلے ہم اور آپ کہاں پہنچ چکے ہیں، جانا کہاں تھا اور پہنچ کہاں گئے، کدھر کراہی کدھر جا پہنچا، کہاں کی منزل کہاں جا پہنچا۔ بھٹک بھٹک موت سر پہ آئی، واپس جانے کا وقت ہی ختم ہو چکا ہے۔ جو لوٹ آئے تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جن منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ اب یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یہ رونا دھونا، یہ آہو بکا، یہ گریہ زاری دنیا میں بھی رہی، موت پر بھی رہی، اور حشر میں ہر نبی کہے گا نفسی 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 نفسی، ہر نبی پکارے گا نفسی نفسی۔ ہر نبی کی کیا ابراہیم خلیل کہیں گے یا اللہ میری جان بچا، میں کسی کا سوال نہیں کرتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری جان بچا، میں اپنی ماں کا سوال نہیں کرتا۔ کیا آدم، کیا نوح، کیا عیسیٰ، کیا موسیٰ، کیا ابراہیم، کیا یعقوب، کیا اسحاق، کیا داؤد، کیا سلیمان، اور کیا یحییٰ، کیا زکریا، کیا دانیال، کیا الیاس، کیا ایوب، یہ سب کے سب، کیا شعیب، کیا ہود، کیا صالح، کیا یونس، کیا آدم، کیا شیش، کیا الیاس، سارے یا اللہ میری جان، یا اللہ میری جان، یا اللہ میری جان، میں کسی کا سوال نہیں، کسی کو نہیں مانگتا، کسی کو نہیں مانگتا، مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ ایک طرف دیکھنا، ایک شخص ہوگا، ایک ہست ہوگی جس کی جھولی پھیلی ہوگی، ہاتھ اٹھتے ہوں گے، تمہاری میں تمہیں یاد نہیں کر رہی ہوں گی، اور وہ یہ کہہ رہا ہوگا یا رب امتی امتی، اللہ میری امت بچا لے، اللہ میری امت بچا لے۔ عیسیٰ ماں کا سوال نہیں کر رہے آج، ابراہیم باپ کا سوال نہیں کر رہے آج، میری جلنے والی ماں آج میرا سوال نہیں کر رہی، جس باپ کی پشت سے نہ نکلا آج وہ باپ میرا سوال نہیں کر رہا، جو بیٹا میری پشت سے نکلا آج وہ میرے لیے نہیں مانگ رہا، جس کو میں نے گود کھلایا آج وہ میرے لیے سوال نہیں کر رہا، آج وہ اپنا مانگ رہا اپنا، اور اسی میں تمہارا نبی تمہیں دن دیکھے کہہ رہا ہے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ کچھ تو وفا اس سے بھی ہو، کچھ تو وفا اس سے بھی ہو۔ میرے بھائیو، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں جذباتی ہو گیا، انسان ہی تو ہے، پتھر تو نہیں، دل ہی تو ہے نسنگ خشک، درد سے بھر نہ آئے کیوں، میں اپنی نسل کو ناچتے دیکھوں، گاتے دیکھوں، تجارت کی بے مہار لگام دیکھوں، حکومت کا ظلم و ستم دیکھوں، ہم نہ مانے کہ کوئی گل ہو کے خاموش، نال بلبل کے سنوں، محو غمیں دوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہو کے خاموش ہوں۔ تو میرے بھائیو، تجارت کے اصول پوچھنا یہ لمبا وقت اللہ کا شکر ہے، آج اللہ تعالیٰ نے ہر بینک میں اسلامی ونڈو کھل چکی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب لوگ کہتے تھے سود کے بغیر کیسے ہوگا، آج اللہ دکھا رہا ہو رہا ہے۔ ستارہ گروپ آف انڈسٹری کو اللہ نے ہمت دی، ذریعہ اللہ نے میرے جیسے فقیر کو بنایا کہ باپ بیٹے کے سامنے میں ہاتھ جوڑے، تمہیں اللہ نے اتنا رزق دیا ہے کہ خود تمہیں نہیں پتا کتنا ہے، اب تم نیت کرو کہ ہم نے سود چھوڑنا ہے۔ وہ کہنے لگے
سال تو آتا ہے پر کیسے چھوڑیں؟ میں نے کہا کاروبار بڑھانا بند کر دو اور اسراف بند کر دو، جائیدادیں خریدنا بند کر دو، جب تک سود کا قرضہ نہ اترے یہ 3 کام فل اسٹاپ کر دو، نکل جاؤ گے۔ 1 سال بعد، میں تو مسافر ہوں، پھرتا رہتا ہوں، 1 سال کے بعد ملاقات ہوئی تو میں ادریس کہنے لگا مولانا 1 روپے کی اینٹ نہیں خریدی، 1 سال گزر چکا ہے اور اللہ اتار رہا ہے 3 سال میں نکل کے باہر ہو گئے، اور آج ان کا اتنا بڑا کاروبار سارے کا سارا شریعت کے مطابق چل رہا ہے۔ 3 سال میں سود سے نکلے، پھر 3 سال انہوں نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھ اپنا سارا کاروبار شریعت کے روشنی میں اس کو متعین کیا، جتنی ناجائز چیزیں تھیں نکال دی، ختم کر دی، مٹا دی۔ اس وقت ان کا سارا ادارہ مفتی حضرات کے روشنی میں، ان کے فتاوی کی روشنی میں شریعت کے مطابق چل رہا ہے۔ آپ بڑے تاجر بھی بیٹھے ہیں، متوسط بھی بیٹھے ہیں، چھوٹے بھی بیٹھے ہیں، آپ بھائیوں جاؤ آج بازار میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلامی تجارت پر بنیادیں قائم ہو چکی ہیں، وہ ایک الگ مضمون ہے۔ پھر کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو پھر اس پہ بات ہوگی۔ ابھی تو میں نے یوں چاہا کہ کچھ ایمان کی انگیٹھی میں حرارت پیدا ہو جائے، کچھ شعلے بھڑک جائیں، کچھ راکھ اٹھ جائے، کچھ میرے جھونکنے سے، کچھ میرے ہوا دینے سے یہ شعلے کچھ بھڑک جائیں، کچھ حرارت، کچھ گرمی ایمان پیدا ہو جائے تو پھر اگلا کام آسان ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے معذرت بھی کرتا ہوں، معافی بھی مانگتا ہوں، کچھ باتیں جذبات میں آ گئیں، پر احباب جمع ہے میر، حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے۔ مسلمان تاجر بننا بڑا اتنا اونچا کام ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور اس سے زیادہ کیا عظمت ہو سکتی ہے ایک تاجر کی؟ سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ تجارت سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھو، وہ ایمان جو ہمیں مال متا کے سامنے کھڑا کر سکے۔ اس لیے جو ہم کہتے تبلیغ میں شیلا لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ، اور نہیں تو ہر مہینے 3 دن لگاؤ، یہ ایمان کو سیکھنے کی محنت ہے۔ ہم کوئی الگ سے کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی الگ فرقہ ٹولہ نہیں ہے، ایک ہی تو دنیا میں کام ہو رہا ہے دین کا، جو سیاست سے بھی پاک ہے، فرقہ واریت سے بھی پاک ہے، اور مثبت طریقے سے اللہ رسول کی محبت دل میں پیدا کرنے کے لیے جہد ہو رہی ہے۔ تو آپ سب لوگ نہ آشنا نہیں، اللہ کے فضل سے جانتے ہیں اللہ نے اس محنت کو وجود بخشا ہے۔ اس کے لیے آپ لوگ وقت فارغ کریں، کچھ اس میں وقت لگائیں اور کچھ اللہ سے مانگیں۔ اللہ کے فضل و احسان سے اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت بخشی ہے، رزق بھی دیا ہے۔ اللہ کے نام پر خرچ کرنا سیکھیں، اور کیسے کمانا ہے اس کو بھی مشکل سے موٹے موٹے بنیادی اصول تو خود ہمارے بھائیوں نے بتا دیے، میں کیا بتاؤں گا، ساری چیزیں آپ جانتے ہیں۔ سوئے کو جگانا مشکل نہیں ہوتا، آنکھیں بند کی ہوئے کی آنکھیں کھولنا مشکل ہوتا ہے، تو وہ کھولنے کا ارادہ نہیں کر رہا، تو اس کے لیے ماحول چاہیے، ماحول میں آؤ، ماحول میں آئیں گے اللہ آنکھیں کھولے گا، زندگیاں بدلے گا، راہیں ملیں گی، متعین ہوں گی، مفادات قربان کرنا آسان کام ہے۔ اللہ کے نبی نے سود کو سب سے آخر میں حرام کیا، نمازیں بھی آ گئی، رزق بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا، لیکن معاملات کا دین سب سے آخر میں آپ نے اس کو نافذ کیا۔ اپنی وفات سے صرف 85 دن پہلے آپ نے کہا آج کے بعد سودی لین دین ختم، اور حرمت تو پہلے، حرام ہونا تو پہلے آ چکا تھا، نافذ کیا ہے اپنے جانے سے 85 دن پہلے۔ یہ مشکل کام ہے معاملات میں درست ہو کر چلنا۔ حضرت عمر کا فرمان ہے ایھا الناس لا تغرنکم کنکنۃ الرجل بالصلاۃ باللیل فی صلاته، اے لوگو تم کسی آدمی کا رات کو تہجد میں گڑ گڑانا دھوکے میں نہ ڈالے، رات کی تہجد میں کسی کا آہوازاریاں کرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان الرجل کل الرجل کامل اکمل مکمل انسان کون ہے؟ من ادى الامانة اذا اؤتمن ومن سلم المسلمون من لسانه ويده۔ کامل اکمل مسلمان وہ ہے جو امانت کا ادا کرنے والا ہو، جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان کی عزت اور آبرو محفوظ رہتی ہو، یہ کامل اکمل مسلمان ہے۔ تو میرے بھائیو، آج تو ہم یہ کریں کہ پیچھے جو غلط کے اس کو توبہ کر کے اٹھیں، معاملات کا گناہ، اخلاقیات کا گناہ، عبادات کا گناہ،
نمازوں کی سستی، زکوٰۃ کی سستی، روزے کی سستی، اخلاقیات کی، معاملات کی، لین دین میں جتنے گناہ کیے، آج توبہ کر کے اٹھو کہ یا اللہ میری توبہ آج کے بعد وہ ہوگا جو تو چاہے گا۔ دیکھو اللہ کی طرف سے بھی مہلت ہے۔ عبادات کی توبہ تو فوراً قابل العمل ہے، نماز نہیں پڑھتے آج سے شروع کر دی، روزے نہیں رکھے قضا دے دی، لیکن معاملات کی توبہ ایک دم کیسے ہو سکتی ہے؟ یا اللہ میری توبہ آج کے بعد نہ جھوٹ پہ چلوں گا، نہ خیانت پہ، نہ ذخیرہ اندوزی پر اور نہ سود پر، لیکن ہوگا تو ہولے ہولے، دھیرے دھیرے۔ اس میں اللہ کی طرف سے نرمی ہے۔ ایک آدمی ارادہ کر رہا ہے آج کے بعد میں غلط قدم نہیں اٹھاؤں گا، پھر وہ پیچھے ہٹنا شروع کرتا ہے، اس ہٹتے ہی اس کی توبہ قبول ہو گئی، توبہ قبول ہو گئی۔ اب اگر اس ہٹنے کے انداز میں موت بھی آ گئی تو اللہ معاف فرما دے گا کہ اللہ یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ نکل رہا ہے، نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عبادات تو فوری طور پر مغرب نہیں پڑی عشاء پڑھ لیں گے، عشاء نہیں پڑی فجر، رات 12 بجے تک عشاء قضا ہوتی کو نہیں فجر کی اذان تک، تو عبادات تو فوری قابل عمل ہو جاتی ہیں۔ معاملات میں آدمی جھگڑا ہوتا ہے، پھنسا ہوتا ہے، نکلتے نکلتے نکلتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے بھی آہستہ آہستہ نکالا، ایک دم نہیں نکالا۔ تو میں اسی مہلت کی آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں۔ ایک تاجر آج ارادہ کرتا آج کے بعد جھوٹ نہیں ہوگا، آج کے بعد بدگانتی نہیں ہوگی، آج کے بعد کسی کو رشوت نہیں دینا، آج کے بعد رشوت نہیں لینا، آج کے بعد سود نہیں چلنا۔ اب وہ اللہ سے معافی مانگ کے ایک قدم پیچھے آ جائے، پھر دوسرا قدم پیچھے آ جائے، پھر تیسرا، ایک دم آنا بھی نہیں چاہیے۔ گر پڑتے ہیں، چوٹ لگتی ہے، پھر پہلے سے زیادہ آگے جا پڑتے ہیں۔ ہولے ہولے پیچھے آؤ، ہولے ہولے، آہستہ آہستہ پیچھے آؤ۔ لوگ تانے دیں گے، لوگ تانے دیں گے، ان بدھوں کو پتہ کوئی نہیں ہے، تانے دینا کون سا کام ہوتا ہے؟ ایک آدمی کو دیکھو تو صحیح کہ نکل تو رہا ہے، ایک دم اسے جنید بغدادی بنا دیا جائے۔ ایسا اسلام میں کوئی جادو نہیں ہے کہ ادھر سے بدماش کو ڈالو اور ادھر سے جنید بغدادی نکال دو۔ یہ تدریجی زندگی ہے، آہستہ آہستہ آتی ہے، آہستہ آہستہ آتی ہے۔ ایک آدمی کا بڑا کام ہے، اس میں سے آہستہ آہستہ شریعت پر آئے گا، لیکن جو ہی وہ پیچھا ہٹنا شروع کیا اسی وقت اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ اس دوران موت بھی آ گئی تو معاف ہے۔ اور لوگوں جن کے ساتھ غلط ہو گیا ان کی ادا کرنے کی کوشش شروع کر دو، ادا ہو گیا تو معاف ہو گیا، ادا نہ ہوا اور آپ کی نیت تھی ادا کرنے کی تو قیامت کے دن ایک عجیب کیس آ جائے گا، وہ آ جائے گا مجھے پکڑ کر، میرا مدعی آ جائے گا، یا اللہ اس نے میرا مال کھایا تھا لے کے دو، اور اللہ کو پتا ہے توبہ بھی کر چکا تھا، ادا کرنے کی کوشش بھی کرتا رہا، کر نہ پایا، تو وکیل صفائی اللہ بن جائے گا، ہاں بھائی یا اللہ اس سے لے کر دو، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا لے کر دوں؟ اللہ کو بھی تو پتا ہے کیا چاہتا ہے، اللہ مجھے لے کر دو، کیا کر نیکیاں لے کے دو، نیکیاں۔ اللہ کہے گا نیکیاں ہیں ہی کوئی نہیں اس کے پاس، کہے گا تو میرا حق مارا ہوا ہے تو پھر میرے گناہ اس پہ ڈال دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ذرا اوپر دیکھو، اوپر دیکھو، یہ دیکھیے گا اللہ یوں پردہ ہٹائے گا تو ایک دم جنت کی جھلک آئے گی، ایک حور کا جو جھلک پڑے گی تو وہ تو وہیں ٹکرا جائے گا۔ او یار اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا گارے مٹی سے، جنت کی عورت کو بنایا مشک عنبر زعفران کافور سے، اس میں آب حیات کو ڈالا، اس کے چہرے پر اپنے نور کی تجلی کو ڈالا اور اس کو وہ حسن و جمال بخشا ہے کہ اپنی انگلی کا اتنا حصہ سورج کو دکھائے تو سورج نظر نہیں آئے گا۔ وہ سمندر میں تھوک ڈال دے سمندر یہ میٹھا ہو جائے گا۔ یہ صرف بحیرہ عرب نہیں، 7 سمندر جنت کی لڑکی تھوک ڈال دے، تھوک تو عیب کی چیز ہے، وہ تھوکتی ہے نہیں، لیکن اگر وہ کچھ کٹھا کر کر کے ایسے فارسی مار دے اور اس کے چند چھینٹے سمندر میں جا پڑے تو سارے سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ دنیا کی حور شہد میں تھوک ڈالے چاٹو گے، وہ پلیٹ اس سے منہ پہ مارو گے۔ اللہ کی صفت حسن متوجہ ہوئی اور اس نے جنت کو حسین بنایا، تو جب وہ دیکھے گا نا اللہ کہے گا کیا دیکھا؟ کہ بڑی پیاری جنت۔ کہنے گا کس کی ہے؟ اللہ نے کہا جو قیمت دے دے اس کی۔ وہ کہے گا اس کی کیا قیمت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گا اپنے بھائی کو معاف کر دینا اس کی قیمت ہے۔ اب بول کس سے لے گا؟ کہے گا اللہ پھر تو ہی دے دے، اس سے کیا لے گا؟ تو بہت سے لوگ کہتے اب اتنے ہم سے ہو، اب کیا توبہ کریں، اب کیا توبہ کریں؟ نہیں، آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے، آخری لحظے میں بھی ہو جاؤ تو قبول ہے، آخری پل 2 پل میں توبہ ہو جائے تو قبول ہے۔ کوئی ہمارا واسطہ یہ سندھ کی حکومت سے تھوڑا ہی اللہ کی ذات سے ہے،
یہ تو اپنے مخالفوں کو جھوٹے مقدموں میں پھنسا دے